وہ قومیں جو کسی نہ کسی وجہ سے پسماندہ رہ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں، روبہ زوال ہوتی ہیں، ان کی جملہ نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی یادداشت بے حد کمزور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم واقعی تذکرہ تو بہت کرتے ہیں، لیکن نہ عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں، نہ احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ کرپشن ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ چچ نامہ ایک شور آفاق کتاب ہے راجہ داہر کے وزیر کی، جس کا نام تھا چچ۔ اس کی خود نوشت کو چچ نامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا تفصیلی، بڑا طویل واقعہ ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں کی یادداشت پر اس سے خوبصورت اور ہمارے اس خطے کے لوگوں کی، اس پسماندہ قوم کی یادداشت کے بارے میں اس سے اچھی میں سمجھتا ہوں تمثیل اور کوئی نہیں ہے۔ آخر یہ وہی قوم ہے نا جس پر سکندر یونانی شہزادہ یہاں پہ آیا، جو انتہائی سفاک اور عیاش آدمی تھا۔ اس نے آ کر آپ کو زیر نگین کیا، آپ پہ قبضہ کرنے کی اس نے پوری کوشش کرتا رہا، آپ کو ذلیل و رسوا کیا۔ یعنی کتنا آسان ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے خطے پر قبضہ کرنا، یعنی جو بھی انٹروڈر آتا ہے یہ قوم آگے بچتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ذہنی طور پر پسماندہ ہے۔ اور پسماندہ قوموں کی جملہ نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی اس کی کمزور یادداشت بھی ہے۔ اس کی یادداشت بڑی کمزور ہے۔ چچ لکھتا ہے کہ راجہ داہر کی بہن پیدا ہوئی تو اس کا زائچہ بنوایا گیا۔ جوتشیوں نے یہ کہا کہ جو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا وہ پورے ہندوستان پر راج کرے گا۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کے بڑے بھائی نے، راجہ دیر سینا جس کا نام تھا، جو راجہ داہر کا بھی بڑا بھائی تھا، اس نے برہمن آباد سے اسے ایک میسج بھیجا کہ میں نے اس کی شادی طے کر دی ہے اپنی بہن کی، تم انتظامات کرواؤ۔ اب یہ چونکہ بڑا لالچی آدمی تھا اور بڑا اس معاملے میں بڑا توہم پرست بھی تھا، یہ خیال رکھتا تھا ان چیزوں کا، جوتش پہ، نجوم پر اس کا بڑا بلیف تھا۔ اس نے بچپن کی بات یاد رکھی ہوئی تھی، تو اس نے سوچا کہ اگر اس کی شادی جس سے بھی ہوگی تو وہ اگر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، دیٹ مینز میرا تخت و تاج تو چھین لیا جائے گا، میرے بھائی کے پاس جو مملکت ہے وہ بھی چھین لی جائے گی، ہم تو خالی ہو جائیں گے بالکل۔ اس نے احتیاطاً ایک اور اپنی تسلی کے لیے ایک اور زائچہ بنوایا، اور اس زائچے سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوا کہ جو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا وہ ہندوستان پر راج کرے گا۔ اب یہ بہت پریشان ہوا۔ اس کا ایک وزیر تھا بدھیمان، بڑا مشہور آدمی، یہ بھی اس کا جس طرح کوتلیہ کا کیریکٹر بہت مشہور ہے، چانکیا کوتلیہ کا، اسی طرح بدھیمان بھی ایک بزرگ وزیر کے طور پر، بڑے سگیشس آدمی کے طور پہ مشہور تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایک نام کی شادی اس کے ساتھ کر لو۔ اس نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں، یہ معاشرہ برداشت کرے گا؟ وہ بہرحال چاہے سوتیلی ہے لیکن وہ میری بہن ہے۔ یہ انتہائی فضول اور ناقابل عمل تجویز ہے، میں اسے نہیں مانتا، لیکن تم کچھ اور سوچو، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے۔ بدھیمان اب چونکہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اسے اس قوم کی سائیکی کا بھی اندازہ تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک بھیڑ منگوائی کہیں سے، ایک بڑی پلی ہوئی بھیڑ جس کے اوپر بہت اون تھی، ایک بڑی جیکٹ تھی اس کے اوپر اون کی۔ اس نے اس کے اوپر پانی چھڑکایا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے، چکنی مٹی ڈال کر اس کو بڑا تیار کر کے رائی کے بیج اس کے اوپر پھینک دیے۔ ودن اے فیو ڈیز اس میں سے چھوٹی چھوٹی کونپلیں پھوٹنی شروع ہو گئی، اور چند ہفتوں کے اندر اندر وہ بھیڑ، اس کی جو کھال، اس کی جو جسم تھا وہ ہرا بھرا ہونے لگے، کیونکہ اس میں سے پودے نکل آئے چھوٹے چھوٹے۔ اب پورے شہر میں چرچا، حتیٰ کہ پورے علاقے میں اس بھیڑ کا چرچا ہونے لگا۔ ہر کوئی اس بھیڑ کو دیکھنے، اس کی زیارت کرنے بھاگا چلا ہے کہ یہ قدرت کا ایک کیسا عجیب کرشمہ ہے، دیوتاؤں کا ایک خاص جو ہے ایک انعام ہے اس قوم پر۔ چچ یہ لکھتا ہے کہ چند ہفتے کے اندر اندر یہ سارا شور شرابہ ختم ہو گیا، لوگوں نے انٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دی۔ وہ بھیڑ آوارہ کتوں کی طرح گلیوں میں بیچاری دندناتی پھرتی تھی، اسے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ اس پر بدھیمان نے داہر سے کہا کہ یہ ہے اس قوم کی یادداشت، یہ جس سے تم اتنا گھبرا رہے ہو، ڈر رہے ہو، یہ 10 دن، مہینہ، 1.5 2 مہینے شور کریں گے، اس کے بعد
बतदरीज भूल जाएंगे। और राजा दाहिर ने यही किया। उसके भाई को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा चढ़ा, उसने इस पर फौज कशी शुरू कर दी। लेकिन अभी वो रस्ते में ही था कि उसका इंतकाल हो गया, और वो पेशेनगोई भी सही साबित होगी कि इसने उसी को अपनी रानी बनाकर तख्त पे बिठाया, और ना सिर्फ अपनी सल्तनत इसके पास सिक्योर रहेगी बल्कि इसके भाई की सल्तनत भी इसके हाथ आ गई। यानी ये ऐसी बेहिस और बेतुकी कौम थी कि जिसने इस कदर बड़ा एक भयानक वाकया देखा, एक कभी और करी काम करते उसे देखा, 10 दिन शोर मचाया, और उसके बाद एहतजाज किया होगा, सड़कों पे निकले होंगे, उस दौर के टायर जलाने जैसी कोई रिचुअल्स होते होंगे वो किए होंगे, और फिर बात खत्म होगी। आज अगर आप देखें हमारे यहां आपकी कौम को क्या याद है कि आज से महीना पहले, साल पहले, 2 साल पहले देखें एनआरओ का शोर शराबा किस कदर ज्यादा था। खत्म होगी बात। एहतसाब की बात, मुशर्रफ साहब ये नारा लेकर निकले कि हमने एहतसाब करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, बात बीच में रहेगी। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि इस कौम की यादाश्त बहुत कमजोर है। इस यादाश्त को ताजा रखने का अगर सेहरा किसी के सर बांधा जा सकता है तो वो मीडिया है, और खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम ये जो रोज इसका तज़किरा करते हैं ना, इसका रोना रोते हैं बैठकर, तो इसलिए नहीं कि हमारे पास और करने को बातें नहीं है। हम इसको वक्तन फवक्तन, वो कहते हैं ना गाहे गाहे बाज खां किस्सा है पारीना रा, कि पुरानी बातों को याद करते रहना चाहिए ताकि ये फ्रेश रहें, तुम्हारी मेमोरी में फ्रेश रहें। अमरीकी कौम में, बरतानवी कौम में, यूरोपीय कौमों में और आपकी कौम में ये एक बुनियादी फर्क है। वो एक चीज के पीछे पड़ते हैं ना, मंतकी अंजाम पर पहुंचने से पहले उसकी जान नहीं छोड़ते। आप 4 दिन बाद का तज़किरा करते हैं, बात बीच में रह जाती है, ना किसी कंक्लूजन की तरफ जाती है, और आप उसको फरामोश करके बैठ जाते हैं। तब आपके ज़हन में ये जो सवाल आप परेशान हो रही है ना कि लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, एहतसाब नहीं हो रहा, ये टस से मस नहीं हो रहे, बेहिसी और एपैथी जिसको हम कह रहे हैं ना, जुम्बश नहीं होती, इनर्शिया का शिकार जो ये कौम है, सिर्फ इसलिए कि इसकी मेमोरी ठीक नहीं है, इसकी मेमोरी बड़ी कमजोर है। अच्छा, जिन दोस्तों को मजीद तहकीक का शौक हो, इसे देखने के लिए ये वाकया मिलेगा चचनामा सफा नंबर 45 पे, और तारीख मासूमी भी आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। आफ्ताब साहब दी चलाकी समझे, सफा नंबर 45 आहिस्ता आहिस्ता सानू पढ़ा रहे ने। वकील साहब जे तुसी पढ़ लिख के, अल्लाह ना करे, वैसे ही अर्ज कर रहे हैं कि जे तुसी पढ़ लिख के तुसी ते अपनी बरादरी खानदान च मुंह विखाउण जोगे नहीं रहना किसी ने।